وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم من الكفار ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وقاتلوا في سبيل الله الذين، کہ اللہ کے نام میں قاتلوا، تم قتل کرو فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں، اعلاء دینہ الذین یقاتلونکم من الکفار ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. یہ جو آیت پاک ہے اس میں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے دراصل یہ مسئلہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا، واقعہ ہے صلح حدیبیہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سب مل کر مکہ مکرمہ کے لیے تشریف لے گئے تھے تاکہ سعادت حاصل کرے عمرے کی. اس وقت جو ہے سارے صحابہ کرام حالت احرام میں تھے، مگر کفار مکہ نے ان کو روک دیا اور یہ کہا گیا کہ آپ اس سال جو ہے آپ مت آئیے، آپ نہیں کر سکتے. جس مقام پر رکے تھے ان مقام کو حدیبیہ کہا جاتا تھا، وہیں پر ایک صلح ہوئی، اس میں کفار میں اور مسلمانوں کے درمیان ایک صلح ہوئی. وہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو روک دیا گیا تھا اور کافروں نے صلح کی تھی کہ آپ آئندہ سال جب آپ آئیں گے تو 3 دن تک ہم آپ کے لیے مکے کو خالی کر دیں گے، یعنی 3 دن تک مکہ ہم چھوڑ دیں گے جب آپ 3 دن تک آپ اپنے جو واجبات جو فرائض ہے وہ پورے کر لیں. یہ جو معاہدہ کیا گیا تھا. تو چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی قضاء کی تیاری فرمائی اور اس بات کا خوف بھی رہا صحابہ کرام کو کہ قریش جو ہے وفا نہیں کریں گے، جو جب بھی وہ کہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ہمیشہ اس میں بے وفائی کرتے ہیں، عہد کو توڑ دیتے ہیں. یہ عہد کو بھی وہ پورا نہیں کریں گے، عہد کو بھی وہ اس بات کا بڑا خوف تھا. اور یہ بات بھی مسلمانوں کے درمیان تھی کہ اگر ہم مسلمان وہاں پہنچیں گے تو اس بات کا خوف ہے کہ معاہدہ توڑ دیں گے اور جو مسلمان عمرے کے لیے حالت احرام میں تشریف لے جائیں گے تو مسلمانوں سے قتل و غارتگیری مسلمانوں کے ساتھ کریں گے، ان کے ساتھ جو ہے قتل و غارتگیری کا معاملہ درپیش ہو جائے گا. تو مسلمان اس بات کا بھی خوف کھا رہے تھے کہیں وہ لوگ جنگ نہ کرنے بیٹھے، کیونکہ حالت احرام میں جو ہے نا مسلمان تو جنگ نہیں کریں گے. اور مسلمانوں کو اس بات کی بھی تکلیف تھی، اس بات کو وہ ناپسند کرتے تھے، کراہیت سمجھتے تھے مسلمان کہ وہ حالت احرام میں جنگ کا مقابلہ کریں، یا پھر حرم شریف میں بھی جنگ و جدال سے مسلمان پسند نہیں کرتے تھے، یہ پسند نہیں کر سکتے تھے کہ جنگ و جدال حالت مسجد حرام میں ہو، حدود حرم میں ہو، یعنی جہاں حرم کا علاقہ ہے، علاقہ حرم میں جو ہے آپس میں جنگ و جدال سے بھی جنگ جدال کرنا پسند مسلمان نہیں کرتے. اس بات کا بڑا وہ تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ آیت پاک نازل ہوئی. یہ آیت پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے نام میں تم جہاد کرو، کے لیے دین کی بلندی کے لیے، اعلاء دینہ، دین کی بلندی کے لیے. الذین یقاتلون، ان لوگوں سے تم جہاد کرو جو لوگ تم سے جہاد کرتے ہیں، یعنی کفار مکہ، جو لوگ تم سے جہاد کرتے ہیں تم ان سے جہاد کرو، جو تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑو. ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یعنی حدود شریعت میں رہ کر ہی جو حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے اسی پر عمل کرو، حد سے زیادہ نہ بڑھو. فرمایا اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور تم ان کو جہاں کہیں پاؤ، کفار کو جہاں تم کہیں پاؤ تو ان کو تم قتل کرو. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم ان کو نکال دو جہاں کہیں وہ ہو، جہاں سے وہ تم کو جو انہوں نے نکال دیا، جہاں سے تم کو انہوں نے نکالا ہے تم بھی ان کو وہاں سے نکال دو. یعنی مکہ مکرمہ سے، مکہ مکرمہ
وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے تو جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا جس طرح انہوں نے تم پر ظلم کیا تھا، تم کو اپنے گھروں سے نکال دیا تھا، تم بھی ان کو نکال دو، اور جنہوں نے تم کو قتل کیا تم بھی ان کو قتل کر دو، یہ حکم فرمایا جا رہا ہے۔ وقت فعل بهم ذلك العام فتح، یعنی فتح مکہ جو ہوا تھا، فتح مکہ کی جو سال ایسا ہی ہوا کہ رسول جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ انہوں نے ان کو نکالا، تو جنہوں نے اس طرح کی وہ کی تھی، اسلام جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، ان کو شہر بدر کرنے کا حکم یہاں دیا گیا۔ اور فتنہ کو اشد من القتل، اب فرما گیا کہ فتنہ کرنا، فتنے سے مراد کیا ہے؟ دو فتنے، ایک تو ظاہری فتنہ ہو گیا، ایک ہے کفر و شرک ہے۔ کفر و شرک بھی کیا ہے؟ ایک قسم کا بڑا فتنہ ہے۔ فرمایا فتنہ کو اشد من القتل، یہ فتنہ کیا ہے؟ قتل سے بھی زیادہ بڑھتا ہے، قتل سے بھی زیادہ جو ہے یہ سخت ہے، بڑا ہے۔ الشرک منہم اشد اعظم من القتل، گویا کہ شرک اور کفر کیا ہے؟ یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں دو تین چیزیں میں آپ کو سامنے کوشش گزار کروں گا تاکہ آپ مکمل طور پر سمجھ جائیں۔ فتح مکہ کا جو صلح حدیبیہ کا جو معاملہ تھا، اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ نے حضور سے معاہدہ کیا کہ آپ یہ ساتھ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ مکہ مکرمہ حرم شریف کو نہیں آ سکتے، آپ ایک سال کے بعد آئیے، ہم آپ کو 3 دن کا موقع دیں گے۔ صلح ہوئی، اس پر مسلمان بڑے غصے میں بھی آئے۔ صلح حدیبیہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں صلح کو قبول کرتا ہوں۔ اس وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ، کیا ہم حق والے نہیں ہیں اور باطل نہیں ہیں؟ حضور نے کہا کیوں نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگ ہمارے مقتول جتنے بھی ہیں، جتنے جو شہید ہوئے ہیں، کیا وہ جنت میں نہیں ہیں؟ اور ان کے جو مقتول ہیں وہ سارے کے سارے جہنم میں نہیں ہیں؟ تو بولے کیوں نہیں؟ حقیقت وہی ہے۔ تو حضور سے فرمایا رسول اللہ، کیا ہم حق پہ ہیں تو پھر ہم کیوں اس ذلت و خالی کو قبول کریں گے؟ حضور پاک فرماتے ہیں، جبکہ حضور سیدنا فاروق تعالیٰ فرماتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہمارے لیے نہیں آیا، پھر ہم کیوں ذلت کو اٹھائیں، کیوں ہم یہ ذلت رسوائی کو ہم قبول کریں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے بہترین فیصلہ فرمائے۔ اس کے بعد ابھی ان کو سکون نہیں پڑا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، بڑا جلال تھا ان کے پاس، بڑے غضبناک شخصیت تھی، غصے والے تھے۔ ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے، انہوں نے ان سے پوچھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو بولے ہاں ہم حق پر ہیں۔ کیا وہ جتنے لوگ ہیں وہ باطل نہیں ہیں؟ بولے ہاں وہ باطل ہیں۔ کیا ہمارے شہید ہونے والے جنتی نہیں ہیں؟ بولے ہاں جنتی ہیں۔ تو بولے پھر کیا ان کے مقتول جہنمی نہیں ہیں؟ بولے ہاں جہنمی ہیں۔ تو پھر ہم حق پر ہے تو کیوں ہم ان سے مقابلہ نہیں کر رہے؟ کیوں ہم صلح کر لے رہے ہیں؟ کیوں بھی ذلت کو قبول کر رہے ہیں جبکہ اللہ کا کوئی حکم نہیں آیا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہتر فیصلہ فرمایا ہے۔ سننا ہی تھا، قرآن مجید کی آیت پر نازل ہوئی، سورہ فتح کی آیتیں نازل ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا اے عمر دیکھو اللہ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا۔ اب وہ سنا کر مسئلہ تھا، دراصل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیوں غصے میں آ رہے تھے؟ کیونکہ اس میں معاہدات جو تھے اس میں ایک لفظ ایسا بھی تھا جو قابل قبول نہ تھا، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو قبول کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ بھائی اب صلح حدیبیہ کے بعد جتنے لوگ آپ کے مسلمانوں میں کوئی اگر مکے کو آ جائے اور کفر کو مان لے، کافر بن جائے، وہ 10 دین کو چھوڑ کر پھر کفر میں آ جائے، تو آپ کے پاس سے آنے والے کو ہم آپ کے پاس نہیں بھیجیں گے، وہ ہمارا آدمی ہو جائے گا۔ اور اگر ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ معاہدہ یہ ہوگا کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دینا، ہمارا آدمی ہمارے پاس چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور آپ کا آدمی اگر ہمارے پاس آیا تو ہم اس کو قبول کر لیں گے، آپ کو روانہ نہیں کریں گے، آپ کو لوٹایا نہیں جائے گا۔ یہ معاہدہ تھا،
یہ معاہدہ چونکہ صحابہ کرام کو پسند نہیں آیا، مگر اسی میں ہی خیر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں ہی کامیابی اور نصرت مسلمانوں کے لیے آپ پہ رکھی تھی۔ اسی لیے سیدنا فاروق اعظم نے اس طرح کا بیان فرمایا، اس طرح کا ذکر فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں۔ حاضرین محترم، چنانچہ معاہدہ لکھا گیا۔ اب یہاں ایک ادب دیکھیے، کتنا اور ادب تھا۔ معاہدہ لکھا گیا، اس وقت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف سے کفار مکہ کے لیے تو اس طرح ایک مضمون لکھا گیا۔ جب یہ لکھا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا، سہیل بن عامر جو اس وقت جو کفار مکہ کی طرف سے آیا تھے، وہ جو شخص تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر ہم رسول اللہ مانتے ہیں تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا، ہم نے آپ رسول اللہ نہیں مانا، آپ اللہ کا رسول ہم نہیں مانتے، لہذا ہم اس بات کو قبول نہیں کریں گے، لہذا اپنے خط میں سے آپ محمد رسول اللہ کو نکال دیجیے، آپ محمد بن عبداللہ لکھیے۔ اس وقت جو ہے حضور نے فرمایا کہ میرے نام کو میں سے محمد رسول اللہ نکال دو، پیارے نبی نے حکم دیا۔ اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے رسول اللہ یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں کہ میں محمد رسول اللہ کے لفظ کو جو ہے میں مٹا دوں، یہ ممکن نہیں، میں نہیں کروں گا۔ یہاں پر سیدی شیخ الاسلام عارف اللہ شاہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ بانی دور نظامیہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ادب کو فوقیت ملی، ادب کا لحاظ رکھا گیا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک میں سے محمد رسول اللہ کو نکالنا یہ بے ادبی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حکم کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ تعظیم رسول وہاں ضروری تھی، ادب کو محفوظ رکھا گیا، ادب کو فوقیت عطا فرمائی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ادب کا بہت بڑا اہم ہے، اور اہل سنت میں بہت بڑا لحاظ ادب کا ہوتا ہے، تعظیم رسول کا ہوتا ہے، توقیر رسول کا ہوتا ہے، اہتمام و ادب کا لحاظ اہل سنت میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہی بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں فرمایا، بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا وہ نام مبارک تبدیل فرما کر محمد بن عبداللہ سرکار نے اس کو لکھ دیا۔ یہاں ادب رسول بتایا جا رہا ہے۔ یہی آیت پاک عام طور پر بتائی جاتی ہے۔ اب اکثر جو دشمن لوگ ہیں، آپ کے جو ایکس مسلم کے نام سے لوگ پائے جاتے ہیں، یہی آیت پاک کو پکڑتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو ہے اس طرح مسلمان کافر ہے تو ان کو گھروں سے نکال دو، ان کو قتل کر دو، قرآن میں اللہ حکم دے رہا ہے۔ بڑی محبت سے اگر یہ آیت پاک پڑھا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ گھر میں گھس کے کسی کو مار دیں، نہیں، جو آپ سے مقابلہ کر رہا ہے ان سے مقابلہ کرو۔ یہ تو ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، ہر شخص کو یہ حکم ہے، ہر قانون اللہ میں یہ موجود ہے کہ آدمی کوئی کسی کو مارنے کے لیے آئے تو سیلف ڈیفنس میں وہ کسی آدمی کو مار سکتا ہے، یہ تو قانون ہے۔ تو قرآن نے وہی قانون بیان فرمایا جو عام طور پر امت دنیا میں پایا جاتا ہے۔ یہ قانون قرآن پاک کا مضبوط قانون ہے، اس میں کسی کو حکم دیا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ کے احکامات میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ حد سے بڑھنا کیا ہے؟ کسی کے گھر میں گھس کے کسی کو مارنا، یہ حد سے بڑھ جانا ہے۔ ناجائز چلنے والے کو مارنا، یہ حد سے بڑھنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو جہاد کی ترغیب فرمائی تو حکم دیا جو میدان میں انہیں کو قتل کرو، جو مقابلے کے آئے تمہارے سامنے آئیں گے تلوار لے کے تم سے مقابلہ کریں گے تو انہیں سے مقابلہ کرو۔ پیارے نبی نے حکم دیا دنیا میں ایک سسٹم جہاد کا قانون، جو لڑائی کا جو قانون کسی بنا تو ہمارے نبی نے بتایا ہے، اس طرح بتایا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، حکم دیا کہ بچوں پر تلوار نہ اٹھاؤ، عورتوں پر تلوار نہ اٹھاؤ، ان کے گھروں پر جو گھروں میں رہنے والے ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ میرے پیارے نبی کا حکم ہے، یہ میرے آقا کا حکم ہے۔ جو لوگ آج ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے قرآن پاک کی ان آیتوں میں جو حکم دیا جا رہا ہے انہی سے مقابلے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ لڑنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ اسلام نے وہی حکم دیا، انہی کو حکم دیا جا رہا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو گھروں سے نکالا ہے تو ان سے کہا جا رہا ہے، جنہوں نے تم کو گھروں سے نکالا تم بھی ان کو
تکلیف دے، وہ دین تکلیف دینے کا حکم اسلام نے دیا ہم کو، شریعت نے یہ سکھایا ہے۔ پتھر کا جواب ان سے نہیں، بلکہ پتھر کا جواب پتھر ہی سے دیا جائے، ان کا جواب ان سے ہی دیا جائے۔ ایسا نہیں ممکن نہیں ہے کہ ان کا جواب پتھر سے دیا جائے، نہیں، زیادتی اللہ کو پسند نہیں۔ جو مقابلہ کرنے کے نہیں آئے، اللہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کو نہ مارا جائے، جو مقابلے کی آئے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کا جو ہے اسلام نے حکم دیا۔ یہ ان آیتوں پہ اکثر لوگ جو ہے ڈیبیٹ میں غلط جو ہے باتیں ترجمہ کرتے جو ہے لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ خبردار ہو جائیے، ہوشیار ہو جائیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جو قانون بنایا بڑا صاف قانون ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں ان سے مقابلہ، ان سے جہاد کرو تو تم سے جہاد کرتے، تو تم سے لڑتے ہیں، تم سے لڑتے ہیں، تم کو قتل کرتے ہیں، بلا کرتے تم، اور تم حد سے نہ بڑھ جاؤ، بے شک اللہ معتدین کو، حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم ان کو نکالو جہاں سے تم کو انہوں نے نکالا ہے۔ تو یہاں دو آیتوں کا سیاق و سبق بتا رہا ہے کہ مقابلہ انہی سے ہو جو مقابلے کے لیے آمادہ ہو۔ وَاقْتُلُوهُمْ یہ آگے فرمایا جا رہا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فرمایا کہ فتنہ کیا ہے، یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیوں یہ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اسلام کے لیے کہتا، اسلام چاہتا ہے کہ فسادیوں کو نکال دیا جائے، قتل و غارت کی کرنے والوں کو نکال دیا، فتنہ برپا کرنے والوں کو نکال دیا جائے۔ دیکھیے ایک آدمی اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا نقصان صرف اسی کے خاندان تک، اسی شخص تک رہے گا۔ فتنہ کرنے والے اتنے بڑے فتنہ پرور ہوتے ہیں کہ ان کے فتنے کی وجہ سے صرف ایک آدمی کو، یہ ایک گھر کو نقصان نہیں پہنچتا، فتنے پرور والوں کے فتنہ پروری کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ بھی اس کی سب میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ قتل سے زیادہ بڑا جو ہے عظیم گناہ، بڑا گناہ کیا ہے؟ یہ فتنہ کرنا ہے۔ فتنے سے بچنے کا حکم دیا گیا، فتنہ پروری سے بچنے کا حکم ہم کو دیا جا رہا ہے۔ اور قرآن مجید اللہ فرماتا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم ان لوگوں کو قتل مت کرو مسجد حرام کے پاس، یعنی حرم پاک میں، مکہ مکرمہ میں بھی قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، مکے کے حدود میں، جہاں جس کو حرام مقام حرم کہتے ہیں، جہاں ان کو وہاں پر کسی سے لڑنے کا حکم نہیں ہے، نہ جھگڑا کرنے کا حکم ہے، نہ قتل کرنے کا حکم ہے۔ حرم پاک میں اور احرام میں بھی اور حرم میں بھی دو چیزوں میں جو ہے نا حکم ہے۔ حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے، تم سے جھگڑا کرے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم کو قتل کرے، تم سے جھگڑا کرے، تو فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی ان کو جوابی طور پر جو ہے تم کو قتل کرو۔ یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے فرما رہا ہے كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ قتل ان کا کیوں کیا جا رہا ہے، ان کے لیے یہی سزا ہے، کافروں کے لیے یہی سزا ہے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، بدلے مسلمانوں نے اس کا ان سے بدلہ لیا۔ فَإِنْ انْتَهَوْا، اگر کوئی مسلمان ہو جائے، کفر سے پلٹ جائے، اسلام لانے، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت پاک کا صحیح ترجمہ ہے۔ یہاں پر صحیح طرح کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان سے مقابلہ، اس وقت وہ تم سے مقابلہ کریں گے۔ یہاں تک بات آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب یہاں جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے جو بڑی کئی صحابہ اکرام میں ایسے صحابہ بھی تھے جنہوں نے کفر کیا تھا، اور اس میں اس وقت انہوں نے گناہ بھی کیا تھا، شراب نوشی کی عام تھی عربوں میں، انہوں نے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب انہوں نے شراب نوشی کی تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کے رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا فدیہ دیں، کیا ہم اسلام قبول کر لیے ہیں تو پھر کیا ہمارے گناہ بن جائیں گے کہ ہم اس کو فدیہ دینا پڑے گا، فدیہ دینا پڑے گا؟ حضور پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، تم نے جو اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تمہارے پچھلے گناہوں کی کوئی تم پر باس پرست نہیں ہوگی، جو بھی ہوگا اسلام لانے کے بعد ہوگا،
پچھلے گناہوں کی کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جو آیت پاک اس کے ضمن میں احناف کا جو مسلک ہے، امام اعلی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مکہ مکرمہ کے حرم پاک کے درخت کو کاٹنا، وہاں کی گھاس کو اکھاڑنا، وہاں کی چیزوں کو اکھاڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایس درخت کو اکھاڑ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، اس صورت میں اس پر دم لازم آئے گا، اس لیے کہ اس نے حرم پاک کے درخت کو، جہاں حرم سے مراد کیا ہے، جس حصے کو حرم کہا جاتا ہے، وہ حصے میں، اس علاقے میں نہ گھاس، نہ وہاں کے درخت کو اور کوئی موٹی چیزوں کو جو ہے تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ اس طرح مسئلہ کے احناف میں جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، حدیث مبارکہ میں بات موجود ہے، حضور کے صحابہ کرام نے فرمایا کہ کیا رسول اللہ ایسی گھاس جس میں عام طور پر آگ نکلتی ہے، آگ کے لیے کام آتی ہے، کیا اس کو گھاس کو بھی جو ہے اس کو خر کہا جاتا ہے، کیا ایسی گھاس کو بھی کھانا منع ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، اس کو چھوڑ کر دوسری جتنی گھاس ہے اس کو نکالنا جائز نہیں ہے۔ اس کی اجازت سرکار نے عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ احناف کا مسئلہ یہی ہے، اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز حرم پاک میں گری ہوئی چیز کو بھی نہیں اٹھانے کا حکم ہے، منع ہے۔ آپ مکہ مکرمہ میں ہے، مدینہ منورہ میں آپ کوئی چیز گری ہوئی ہے تو شریعت مطہرہ میں گری ہوئی چیز حرم پاک میں اٹھانا بھی منع ہے۔ ہاں، آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ نے اس چیز کو اٹھایا ہے تو یہ چیز آپ اس کے مالک تک پہنچا دیں گے تو آپ کو اٹھانا جائے، ورنہ حرم پاک میں گری ہوئی کوئی چیز اٹھانا بالکل درست نہیں ہے، اسلام نے اس کو منع کرا دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ بات کو سمجھ لیں۔ حرم پاک کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں فتح مکہ کے بعد سرکار نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں، یہ مقام عظمت والا ہے، اس کی تعظیم و توقیر والا مقام ہے۔ جو لوگوں نے ہجرت کی تھی، مکہ مکرمہ نے جو نے ہجرت کی تھی، وہ ہجرت ان کے لیے ہجرت کا ثواب ان کو ضرور ملے گا، وہ ہجرت والے تھے۔ اب فتح مکہ کے بعد، جن فتح مکہ سے پہلے ہجرت واجب تھی، سارے صحابہ ہجرت کیے تھے، اب فتح مکہ کے بعد ہجرت کا وجوب اٹھا لیا گیا۔ اب کسی کو اب جو ہجرت کرے گا تو اس کو واجب اس کی ہجرت نہیں ہوگی، مگر ہجرت کرنے کا جو ثواب ہے اگر اس کی نیت اچھی ہوگی اس صورت میں اس کو ثواب ملے گا۔ اب کسی کو ہجرت کرنے کی اجازت یا ضرورت نہیں ہے، حضور نے فرما دیا۔ البتہ حضور نے فرمایا جہاد، جب تم کو تمہارے امیر نے اجازت دی، حکم دیا کہ تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں، تم پر لازم ہو جائے گا کہ تم اللہ کی راہ میں نکل جاؤ جہاد کے لیے۔ یہ ہم نبی نے عطا فرمایا، خلاصہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہاں تک یہ بات معلوم ہوگی، آگے انشاءاللہ پھر ہم آگے کی بارے میں جو روایتیں ہیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جی کھلا بھی دیتا نہیں، کھلا بھی لینے نہیں دیتا ہوں، اور دیتا بھی نہیں کچھ کھانے کے لیے، پیچھے کر کے اس کو جگہ کوٹ کا کام آتا ہے۔ یہ عورت اپنے مجبور ہے تو اس سے کیا یہ چاہتا ہے؟ اب یہ ایسی خاتون جس کو آدمی کھلا نہیں دے رہا ہے، ایسے وقت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے، خلا ہی دینا پڑے گا، پھر وہ طلاق دینا پڑے گا اس کو۔ البتہ طلاق جبرن بھی ہو جا سکتی ہے، اگر کوئی زبردستی جو ہے نا دستخط کرا لے یا بولوا لے تب بھی جو ہے طلاق تو واقع ہو جائے گی۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک وغیرہ کے پاس، ائمہ ثلاثہ جو امام اعظم کے علاوہ میں امام شافعی، امام مالک کے پاس، عام طور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے، ان کے پاس اس کا جو ہے فسخ نکاح کا طریقہ ہے کہ جو قاضی القضاء ہے وہ جو ہے اگر جو ہے فیصلہ دے دے فسخ نکاح کا، اس صورت میں فسخ نکاح کے ذریعے سے نکاح ختم ہو جائے گا۔
صحابہ بھی جو دیکھے وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اور ایک چیز یہ کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں آپ نبوت کا اعلان کریں، جی بالکل کئی ایسی جگہ پہ ایسا آیا ہے کہ میں جو ہے تو بنی آدم سے پہلے ہی مجھے جو ہے تو نبوت ملی ہے۔ اسی وقت حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ نبی تھا ہاں کنت نبی کیوں ہوتے ہیں، نبی کیا کرتا کنت نبی کیا وہ آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان کی خمیر تیار ہو رہی ہے۔ مجسم میں آدم تیار نہیں ہوا، سرکار وقت تو نبی تھا۔ اس طرح جو انہوں نے کہا حدیث شریف میں ہے ان تو نبی جو وآدم بین الروح والجسد، کہ وہ اس وقت نبی تھا جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ ابھی ان کا مجسمہ مکمل طور پر روح ابھی منتقل نہیں کی گئی تھی، ابھی سیدنا آدم علیہ السلام کی تشریف آوری پیدائش دنیا میں وجود اور آپ کا وجود ابھی تیار نہیں ہوا، اس وقت میں نبی تھا۔ یہ دو بھی روایتیں جو ہے ثابت ہیں، من الروح والجسد بھی ہیں، بین الماء والطین بھی ہیں۔ کنت نبی کیا کہ بات جو ہے یہ حدیث پاک موجود ہے، مختلف اپنے احادیث پاک یہ باتوں میں عام طور پر سیاح سے کافی حدیث نہیں ملتی، مگر سیاح کے علاوہ جو ہے تمام کتب میں موجود ہے، اس کا حوالہ انشاءاللہ آپ کو بھیجتا ہوں۔ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے جب نبی تھا، میں نبی تھا، کنت نبی کیا لفظ نبی کا لفظ آیا ہے، کنت نبی کیا میں نبی تھا، کنت نبی کیا میں نبی تھا۔ یہ بات کا کیا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھے بنایا۔ ہاں یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جامع ترمذی کی جو روایت ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ما اول شیء خلق اللہ تعالیٰ قبل کل شیء، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ خلق قبل کل شیء روح نبی کا من روحی، اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اردو نے وہاں نبی سما کا فرمایا، تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، تو نبوت کا ذکر بھی سرکار اس میں فرما دیے، تو نبی کا نور سب سے پہلے فرما کر پھر آگے فرمایا گیا وفی ذالک الوقت، اور وفی ذالک لا لوح ولا قلم، کہ اس وقت کی بات ہے سرکار فرماتے ہیں اس وقت نہ لوح تھا نہ قلم تھا نہ ولا سماء ولا ارض، نہ آسمان نہ زمین ولا ملک نہ فرشتے ولا جن نہ جن ولا انس نہ انسان تھے ولا جنت ولا نار، وہ بھی کرایا جنت کے اندر دوزخ۔ یہ مکمل حدیث پاک ہے، جابر ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، اس میں خلاصہ طور پر سرکار نے فرمایا نور نبی کا من نوری، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، نور بنایا، نور نور اس مبارک کی بات ہے، نور محمد کا نام۔ اب نور محمدی منتقل ہوتا ہوا جو آدم علیہ السلام سے لے کر شیش علیہ السلام پھر وہاں سے ہوتے ہوئے حضرت عدنان، پھر حضرت عدنان سے لے کر حضرت عبد المطلب، پھر حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پھر آپ بی بی آمنہ منتقل ہوتا ہوا حضور کی جو ہے ولادت باحضرت لباس بشری میں تشریف آوری سرکار کی ہوئی۔ انسان کے دو جسم جو چیزیں ہوتی ہیں روح اور جسم، تو روح کا تعلق نور سے ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مبارک منتقل ہوتا ہوا یہاں حضور حضرت عبداللہ تک، حضرت عبداللہ سے حضرت آمینہ تک تشریف سرکار تشریف لائے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تقلبک فی الساجدین، ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جتنے آبا و اجداد ہیں یہ سارے کے سارے پاکیزہ ہیں، زنا کی خباثت سے یہ سارے ساروں کا نے محفوظ رکھا تھا، یہ گندگی سے بھی پاک تھے، زنا جیسی گندگی خباثت سے بھی پاک تھے، اور کفر و شرک کی خباثت سے بھی پاک تھے۔ یعنی جتنے نفوس قدسیہ کو اللہ نے حضور کی آمد کے لیے انتخاب فرمایا تھا وہ سارے کے سارے موحد تھے۔ موحد کا مطلب اللہ ایک اللہ کو ماننے والے، توحید کے ماننے والے تھے، سارے کے سارے، کہ انہوں نے کسی نے بھی بت پرستی اور کفر
جو ہے ان کے قریب بھی نہیں آیا. پاک صلبوں میں، پاک صلبوں سے پاک رحموں میں سرکار منتقل ہوتے ہوئے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن مبارک سے سرکار کی تشریف آوری ہوئی. چھوٹا بھائی بہن بڑے بھائیوں کی غیر موجودگی میں بہن کے نام پہ لکھ دے سکتا ہے. میں لکھا دیا ہوں والد سے کر کے جو جائیداد سے مکان کی وہ لکھا دیے کہ ہو جا سکتا ہے. نہیں ہوتا، بڑے بھائیوں کی غیر موجودگی قابل حقوق نہیں ہوگا. ہاں والد نہیں ہے. والد ہے. دیکھیے والد اپنی زندگی میں اگر کسی بیٹے کو دیتے ہیں تو ان کی جائیدادیں وہ دے سکتے ہیں کہ ان کا حق رکھتے مل گئی تھے، مگر کسی بھائی کو یہ حق نہیں ہے کہ والد کی پراپرٹی کسی بہن کو دے دے اور دیگر بھائی محروم ہو. یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اگر والد خالی یہ بول دیے تھے کہ فلاں بیٹے کو دے دیا مگر تعین نہیں کرے تھے تب بھی جو ہے نا وہ ملکیت جو ہے قابل قبول نہیں ہوگی. اسی لیے کہ پورے وہاں کو دینا پڑے گا، یا پھر کسی بھائی کو تعین بغیر تعین کی ہوئے وصیت کرنا یہ قابل قبول ہے. مثال کے طور پر 200 گز کا مکان ہے، ایک بھائی کو بولے میں اس 200 میں سے 50 گز جو ہے میں اپنا بیٹے کو دے رہا ہوں، اگر کون سا حصہ دینے کو تعین نہیں کرے تھے تو وصیت وہ جو ہے قابل قبول نہیں ہوگی. جب خدا نہ خواستہ والد کا انتقال ہو جائے تو وہ پراپرٹی کا حصہ سب میں منقسم ہوگا، وہ حصہ بھی شامل رہے گا. وہ بیٹے کو دے دیا جائے کیونکہ اس کا تعین نہیں کر دیا گیا. البتہ اگر زندگی میں کسی نے اپنے بیٹے کا فلاں مقام کا حصہ تعین کر دیا، یہ 200 گز میں سے فلاں سامنے کے 50 گز کا ٹکڑا لکیر مار دی ہوگی یہ اپنے بیٹے کو دے دیا، ملکیت ان کے حوالے کر دی، تو اس وقت جو ہے کیا بولتے ہیں پھر قابل قبول ہو جائے. تعین نہ کرنے کی صورت میں وہ وصیت قابل قبول نہیں ہوتی. والد جو ہے بیٹی کے نام پہ دے سکتے ہیں. دیکھیے جائیداد کے جو مالک ہیں ان کو پورا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنی پراپرٹی دے دے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو اپنی آنکھ کی طرف دیکھا کرو. خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ دو آنکھوں کو جیسا ہم دیکھتے ہیں بیٹا اور باپ کا، بیٹا بیٹی سب کا جو ہے ایسا ہی حکم ہے کہ دونوں کا خیال رکھا جائے. جو ماں باپ اپنے بیٹے کو محروم کرتے ہیں اللہ کی بات میں وہ جوابدار رہیں گے. یہ مسئلہ ہے. اگر کوئی حق ہے وہ آپ نے ملکیت کی پراپرٹی کسی چیز کی ہے وہ کسی کے نام پہ کر سکتا ہے زندگی میں، اس میں کوئی جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ مسئلہ نہیں. اگر سارے بیٹوں کو اپنی آنکھوں کی طرح سمجھے اور سب کو برابر دینا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے ضروری ہے. دونوں اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کو گناہگار ہوں گے، جوابدار رہیں گے. مطلب کے مسئلے میں مطلب بولے کہ بہن کو دے دینا چاہ رہے ہیں بھائی، ایک ہی بھائی ایک ہی بہن ہے اور بھائی دے دینا چاہ رہا ہے، یہ ان کا اختیار ہے. یہ جس کے جو مالک اختیار ہے، اگر ان کا حصہ ان کے ملنے کے بعد کی بات ہے. بھائی کے غیر موجودگی میں بہن دوسرے بھائی اگر غیر موجودگی میں کرے تو قبول نہیں، قابل قبول نہیں ہوگا. دوسرے بھائی راضی ہو گئے، راضی ہو بس. اور مثال کے طور پہ 4 بھائیاں 2 بہنیں ہیں، 4 بھائیاں 1 بہن ہے، 4 بھائی میں سے 2 بھائی بولے ہوئے میں اپنا حصہ میری بہن کے حوالے کر رہا ہوں، 2 راضی نہیں ہے تو ان کا اپنے اختیار ہے. 4 کے 4 راضی ہو کے بولے تو ہمارا حصہ پورا اپنا حصہ بہن کو دینا چاہ رہے ہیں تو مکمل طور پر جو 4 کے 4 حصے بہن کو کیا رہا. رضامندی میں اپنا حصہ کوئی دینا چاہے دے سکتا، مگر کوئی ایک آدمی ایک بھائی تینوں بھائیوں کا حصہ بہن کو دے تو یہ قابل قبول بھی نہیں ہے. نہ شرعی قابل قبول ہے نہ جو ہے قانونی طور پر قابل قبول. دونوں صورتوں میں جائے. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ.